والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر بطہا رازدار ما اوہا معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید صحیفہ نور سے آپ کے سامنے کچھ کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تحقیق اس شخص نے فلاح پائی، اس بندے نے فلاح پائی، من تزکا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے دل کو پاک کیا، جس شخص نے اپنے دل کے میل کو جو ہے دور کیا۔ فرمایا کہ قد افلح، وہ فلاح پا گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دل کے اندر بغض بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، کینہ بھی ہوتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میرے دل کو سکون نہیں آتا۔ سکون کس طرح آئے گا؟ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، اگر تزکیہ نفس کرو گے تو تم جو ہے وہ فلاح پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو مخاطب کیا اور ہم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے میں دیکھو، جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دروازے کی طرف اپنی نگاہیں لگائی، دیکھا کہ ایک بزرگ جو تھے وہ دروازے سے اندر مسجد میں داخل ہوئے، تازہ وضو کے آثار جو ہے وہ ان کے چہرے پر عیاں تھے، اور ہاتھ کے اندر انہوں نے بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ آئے اور حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے، مجلس برخاست ہوئی۔ اگلے دن پھر حضور کی مجلس لگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے میں دیکھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر دروازے کی طرف اپنے نگاہیں لگائی، پھر دیکھا وہی شخص وہی بزرگ اس مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، اور اس کے وضو سے جو ہے وہ جو اس کے چہرے سے وضو کے آثار نمایاں تھے۔ وہ پھر آیا حضور کی مجلس میں بیٹھا، مجلس برخاست ہوئی۔ تیسرے دن پھر حضور نے یہی کہا،
اب تیسرے دن پھر وہی شخص آیا. جب مجلس برخاست ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ان بزرگوں کے پیچھے چل دیا اور ان کی بارگاہ میں عرض کی میرے والد سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے, کوئی جھگڑا ہو گیا ہے, کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے, تو میں 3 دن تک آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں. 3 دن تک اگر آپ مجھے اپنے پاس رہنے کا جو ہے وہ اذن دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بزرگ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. اب بزرگوں نے ان کے لیے چارپائی ڈالی, اپنی چارپائی ڈالی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں چارپائی پر لیٹا اور ہوا کیا, میں نے آنکھیں بند کر لی اور بزرگوں کو یہ تاثر دیا کہ میں سو چکا ہوں, لیکن حقیقت میں جاگ رہا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بزرگ ایسے کون سے اعمال کرتے ہیں. حضور نے 3 دن فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے میں دیکھو, اور 3 دن یہی شخص آتا رہا. تو میں وہ اس کا عمل دیکھوں تاکہ وہ عمل جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کروں اور مجھے بھی جو ہے وہ جنت نصیب ہو. اب وہ کہتے ہیں میں نے تاثر دیا کہ میں سویا ہوا تھا, لیکن حقیقت کے اندر میں جاگ رہا تھا. ساری رات میں نے جو ہے معائنہ کیا, کوئی ایسی خاص ان کی عبادت میں نے نہیں دیکھی. ہاں جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو وہ کروٹ بدلنے پر اللہ کا نام لیا کرتے تھے. اب اگلے دن صبح ہوئی, پھر شام ہوئی, تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے رات کو بزرگوں نے کسی وجہ سے جو ہے, میں آیا تھا میری وجہ سے اپنی عبادت کو ترک کر دیا ہو. لیکن عبادت کرنے کا جس بندے کا معمول ہو وہ روزانہ جو ہے عبادت کو ترک نہیں کر سکتا. تو پھر میں لیٹا, پھر اسی طاق میں تھا کہ یہ بزرگ کوئی عمل کریں گے, لیکن دوسرے دن بھی کوئی معاملہ پیش نہ آیا, تیسرے دن بھی کوئی معاملہ پیش نہ آیا. تیسرے دن بعد جو ہے میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور حاضر ہو کر کے میں نے عرض کی کہ جناب میری اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ کوئی شکر رنجی نہیں ہوئی تھی, نہ میرے والد صاحب سے کوئی جھگڑا ہوا تھا. بس حضور نے فرمایا تھا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے میں دیکھو. ہم نے دیکھا پہلے دن بھی آپ تھے, دوسرے دن بھی آپ تھے, تیسرے دن بھی آپ تھے. تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں دیکھوں یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 دن جنت کی بشارت دی اور تینوں دن یہی آتے رہے. تو میں آپ کا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا. تو بزرگ فرمانے لگے کہ بیٹا میرا کوئی خاص عمل تو کوئی نہیں ہے, لیکن ہاں میرا ایک ایسا عمل ہے, تم 3 راتیں رہے ہو, ساری زندگی بھی یہاں پر گزار دو تو تم اس کو دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہیں نہ بتاؤں. اور فرمانے لگے کہ چونکہ تم یہاں پر ایک مقصد کے لیے آئے تھے کہ مجھے کوئی چیز ملے, تو اس وجہ سے میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ وہ میرا عمل کیا ہے. بزرگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا میرے سینے کے اندر جو دل رکھا گیا ہے نا, اس دل کے اندر کسی مومن کا بغض نہیں ہے, کسی کا حسد نہیں ہے, کسی کا کینہ نہیں ہے. اگر یہ دل صاف ہو جائے تو پھر ہر ایک چیز ہی صاف ستھری دکھائی دیتی ہے نا. لیکن اگر بندے کا دل ہی صاف نہ ہو, بندے نے اپنا تزکیہ نفس ہی نہ کیا ہو, تو پھر بندے کے لیے بڑے مشکل معاملات آ جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کس چیز کی پریشانی لگی ہوئی ہے, اور روپیہ پیسہ بھی بہت ہے, مال و دولت بھی بہت ہے, عزت بھی بہت ہے, شان بھی بہت ہے, لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں دل کے اندر ایسی کون سی بے چینی لگی ہوئی ہے جو مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی. تو یہ بے چینی جو ہے یہ بغض کی بے چینی ہے, یہ حسد کی بے چینی ہے. اگر بندہ اپنا دل صاف کر لے تو پھر کائنات بھی صاف ہو جاتی ہے. اگر بندہ اپنے دل کو مصفا کر لے, دل کو شیشے کی مانند صاف کر لے, تو پھر کائنات کے اندر کوئی بھی شخص اس کو برا نہیں لگے گا. پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا ہے, کسی کو اللہ عزت دے دیتا ہے, کسی کو اللہ گاڑی دے دیتا ہے, کسی کو اللہ عظمت دے دیتا ہے. او بھائی اس کو دینے والا تو اللہ ہے, لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے اس کے لیے اپنے سینے کے اندر حسد کو پیدا کر لیا, بغض کو پیدا کر لیا, کینے کو پیدا کر لیا. بھائی جب یہ دل صاف ہوگا نا تو پھر کائنات کا ایک ایک چہرہ آپ کو صاف دکھائی دے گا. وہ کیا کسی نے کہا کہ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے, دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. جب یہ دل صاف ہو جائے گا تو پھر ہر شخص ہم کو صاف دکھائی دے گا, ہر شخص جو ہے ہم کو مصفا دکھائی دے گا.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں کہ حضور خدا کی قسم آپ سے سونا زمانے میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ کہا کہ صدقتا، فرمایا کہ ابو بکر تو نے سچ فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ابو جہل آ گیا، کہا کہ معاذ اللہ آپ سے بدصورت میں نے زمانے میں کوئی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ سے سونا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقتا، تو نے سچ کہا۔ ابو جہل آیا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ آپ سے بدصورت کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ صدقتا، تو نے سچ کہا، معاملہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرا جو چہرہ ہے نا، یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک شیشے کی مانند ہے، ایک شیشے کی مانند ہے۔ جس نے اس چہرے کے اندر جو ہے اپنا چہرہ دیکھا، اس شخص نے وہی آ کر کے کہا، ابو بکر نے آ کر مجھ میں دیکھا تو ابو بکر کو مجھ میں اچھائی نظر آئی، اس کو اچھا چہرہ نظر آیا، تو اس نے کہا کہ آپ سے سونا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ اور ابو جہل نے دیکھا، اس کو اپنا چہرہ نظر آیا، تو اس نے کہا کہ آپ سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ تو انسان کا دل اگر صاف ہو جائے نا، انسان کا دل صاف ہو جائے تو پھر انسان کے لیے جو ہے وہ آسانیوں والے معاملات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح اس نے پائی جس نے تزکیہ نفس کیا۔ تو اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے جو ہے بندے کو محفوظ کرنا چاہیے۔ بندے کو اپنے ظاہری اعضاء پر بھی قابو رکھنا چاہیے، اپنے باطنی اعضاء پر تو قابو ہو ہی ہو، ظاہری اعضاء بندے کے ہاتھ جو ہیں، بندے کو ان پر بھی قابو رکھنا چاہیے، اپنے دماغ پر قابو رکھنا چاہیے، اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ جتنے گناہ جو ہیں وہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، کسی چیز سے سرزد نہیں ہوتے، کسی چیز سے سرزد نہیں ہوتے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان یعنی تمہاری پارسائی کی جگہ اور جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان، تم لوگ مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو انسان کی زبان سے جو ہے وہ بہت زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان کے ہاتھ سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان کے پاؤں سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ کا گناہ کیا ہے؟ کوئی برا کام کرے۔ انسان کی زبان کا گناہ کیا ہے؟ کوئی بری بات کہے۔ انسان کے کان کا گناہ کیا ہے؟ کوئی بری بات سنے۔ انسان کے پاؤں کا گناہ کیا ہے؟ کہ اس کے پاؤں اس جگہ کی طرف جائیں جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو بندے کو اپنے دماغ پر، اپنے ظاہری اعضاء پر جو ہے وہ قابو رکھنا چاہیے۔ جب بندے کا دماغ پر قابو نہیں نہ ہوتا تو پھر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تھا تو فرشتوں کا سردار، لیکن تکبر کے اندر آگے نا دماغ پر قابو نہ رکھ پایا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ میرے شاہکار کو سجدہ کرو، میں نے دیکھو اس کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، تم اس کو جو ہے وہ سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا، بلکہ باقاعدہ دلیل کھڑی کر دی۔ دلیل کیا کھڑی کر دی؟ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھ کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کا خاصہ یہ اگر وہ زمین پر جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کا خاصہ یہ آپ اس کو اوپر سے بھی چھوڑیں گے تو وہ نیچے کی طرف آئے گی۔ تو آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ افضل نے کبھی مفضول کو سجدہ کیا ہو؟ کبھی اعلیٰ چیز نے ادنا کو بھی سجدہ کیا، دلیل قائم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کے سارے دلیلوں کو توڑ کر کے رکھ دیتا اور رد کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کسی دلیل کا جواب نہیں دیا۔ کہا کہ فخرج منہا، میری جنت سے نکل جا، اور کائنات کے لوگوں کو ایک درس دیا کہ جو بدتمیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑا نہیں جاتا، کان سے پکڑ کے ان کو مجلس سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو ملک معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا سردار تھا، کائنات کی ایک ایک جگہ کے اوپر اس نے سجدہ کیا ہوا تھا، لیکن ہوا کیا؟ اس کا دماغ جو ہے اس کے قابو میں نہ رہ سکا اور تکبر کے اندر آ گیا، اور پھر اللہ نے اس کو اپنی جنت سے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نکال دیا۔ تو بندے کو اپنے باطنی اعضاء کے ساتھ ساتھ
اپنے ظاہری اعضاء کے اوپر بھی قابو رکھنا چاہیے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، اور آگے فرمایا وزکا رسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا، ذکر لیا۔ ذکر کی بات کرنے کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سب سے خوبصورت بات شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندے سے غفلت زائل ہو جائے، بندے کی جو ہے زبان وہ اللہ اللہ نہ بھی کرے، لیکن بندہ جو ہے یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، میرا کوئی رب ہے جو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ بندہ اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائے نا، تو پھر بند کوٹریوں کے اندر بھی گناہ کرنا صاحب مشکل ہی نہیں، محال ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ لے کر کے آ جائے تو حقیقت، ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ آدمی سے غفلت زائل ہو جائے، آدمی کی زبان جو ہے وہ ذکر نہ بھی کرے لیکن اس کا دل ذکر کر رہا ہے تو وہ حقیقی ذاکر ہے، لیکن اگر وہ زبان سے تو اللہ اللہ کرتا ہے، اس کا دل ہی مستحضر نہیں ہے تو وہ ذکر نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا۔ اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اور بندے کو جو ہے پھر اس ذکر کے اندر لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو حدیث کے اندر حلاوت ایمان کا نام دیا گیا، ایمان کی مٹھاس کا نام دیا گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایمان کی مٹھاس ضرور ہوتی ہے، ایمان کا نشہ ضرور ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، بندے کی جیب کے اندر پیسے ہونا، نشہ بندے کے دماغ کے اندر ہوتا ہے کہ میری جیب کے اندر پیسے ہیں۔ ہوٹر والی گاڑی جب چلتی ہے نا تو گاڑی تو جو ہے وہ ہوٹر جو ہے وہ تو گاڑی کے باہر چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نشہ کیا ہوتا ہے یہ آپ اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے افسر سے پوچھیں کہ اس کا نشہ کیا ہے۔ آپ کے کڑیل نوجوان 6-7 بیٹے ہوں اور ساتھ کے ساتھ ہی فرما بردار ہوں تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے دماغ کے اندر کہ یار میرے 7 بیٹے ہیں اور ساتوں کے ساتوں میرے فرما بردار ہے۔ یار جیب کے اندر پیسے ہوں اس کا تو نشہ ہے، اور اگر بندے کو جو ایمان دیا گیا ہے اس ایمان کا کوئی نشہ نہیں ہے، اس ایمان کا بھی ایک نشہ ہے، اس ایمان کا بھی جو ہے ایک لطف ہے تو بندے کو آتا ہے، لیکن ہر بندے کے مطابق آتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فصلی، اور جس نے نماز پڑھی، جس نے نماز پڑھی وہ حقیقی کامیاب بھی ہوا، جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ بھی جو ہے حقیقی طور پر کامیاب ہوا۔ لیکن آج جو ہے بندہ دیکھیں نا میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں، آج کتنے لوگ ہیں، آپ اپنے اس محلے کا حساب لگا لیں، مجھے بتائیں کبھی ظہر کی نماز میں اتنے نمازی ہوئے ہیں؟ کبھی فجر کی نماز میں اتنے نمازی ہوئے؟ چلو کبھی عشاء کے فجر کے اندر اتنے نمازی ہوئے ہیں؟ یہی لوگ ہیں نا، کوئی باہر سے تو نہیں آئے، آپ اسی محلے کے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور پھر کہتے ہیں کہ یار ہم پر رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اور بھائی کس طرح رحمتوں کا نزول ہوگا؟ رب کے حضور سجدہ ریزی تو کرو، اپنے رب کو تو راضی کرو، لیکن ہم رب کو راضی کرتے نہیں، دوسرے بندوں کو راضی کرتے رہتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جی ہمارے اوپر رب کی رحمتیں نہیں ہوتی۔ اور بھائی ذرا اپنے حال پر تو غور کرو کہ آج ہم کھڑے کہاں پر ہوئے ہیں۔ حقیقی کامیابی کی نشانی، کامیاب شخص جو وہ ہے جس کی نشانی بیان کی گئی، فرمایا فصلی، جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھے ہی نہ، بلکہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے پڑھنا واجب ہے، اور ویسے پڑھنا فرض ہے، اور واجب کے ترک پر جو ہے وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ واجب کو چھوڑ دے، نماز جماعت سے چھوڑ دے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے، اور جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جو پڑھتا ہی نہیں ہے، اور واجب کو چھوڑنے والوں کے بارے میں حضور نے فرمایا جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں نہ آتے، میرا دل کرتا ہے کہ مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کروں اور نوجوانوں کا ایک گروہ لوں، اور جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو جا کر کے میں آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو جا کر کے آگ لگا دوں، اور جو نماز پڑھنے کے لیے ہی نہیں آتے وہ کس طرح اپنے رب کے ہاں جو ہے وہ بھائی حاضر ہوں گے قیامت والے دن۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا،
جس شخص کا پہلا سوال درست ہو گیا تو اگلے سوالوں کے اندر بھی اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دے گا، یہ رب کی بارگاہ میں امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن جس کا پہلا سوال ہی درست نہ ہوا، جو پہلے سوال کے اندر ہی پھنس گیا، آپ جانتے ہیں جو ماسٹر حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اصول ہے پیپر چیک کرنے کا۔ جب پیپر چیک کیا جاتا ہے نا، اگر 5 سوال ہیں، 25 نمبر کا سوال ہے، 4 سوال ہیں، 25 نمبر کا سوال ہے، اور 100 نمبر ہیں، تو ایک استاد کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس بچے نے پہلا سوال کس انداز کے اندر کیا ہے۔ اگر پہلا سوال اس نے آسن انداز کے اندر کیا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا سوال اس نے نہیں بھی اچھے انداز کے اندر کیا، پہلے سوال میں اس نے 24 لے لیے، تو استاد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آگے والے 3 سوالوں میں بھی میں اس کو 20 سے زیادہ نمبر دوں۔ لیکن اگر پہلا سوال جو ہے وہ بندے کا درست نہ ہو اور پہلے سوال کے اندر اس کے 10 نمبر یا 5 نمبر آئیں، اگلے سوال اس نے بڑے آسان انداز کے اندر بچے نے کیے ہوں، لیکن استاد جو ہے وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، استاد کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ اس کا پہلا سوال جو ہے ہلکا ہوا ہے، لہٰذا آگے والے سوال بھی اسی انداز کے ہوں گے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو 15-20 کے نیچے رکھوں، 20 سے اوپر نہ لے کر کے جاؤں۔ تو بھائی ذرا یہی معاملہ معاشر کے میدان میں بھی تو لے کر کے آئے نا۔ پہلا سوال جس کا درست ہو گیا تو وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی بارگاہ میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو بخش دے گا دوسرے معاملات میں بھی تخفیف کر کے۔ لیکن اگر بندے کا پہلا سوال ہی درست نہ ہوا، پہلے سوال کے اندر ہی پھنس گیا، تو پھر بندہ کیا جواب دے گا اپنے مالک کو؟ بتاؤ نا بھائی، کیا جواب دے گا؟ آج جو ہے عاشق رسول ہونے کا تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں عاشق رسول ہوں، لیکن عشق رسول کے اندر بندے کو داڑھی قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے کہ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن عشق رسول میں 5 وقت مسجد میں آنا منظور نہیں ہے۔ بھائی یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ عشق بھائی دعویٰ کیا نا اپنے عشق کا، ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، دعوے کی دلیل بھی تو پیش کرو نا۔ تم سے قبل لوگوں کو دیکھو جنہوں نے عشق کا دعویٰ کیا تو ان کے جسموں کے اندر جو ہے میکیں ٹھوکی گئی، عشق کا دعویٰ کیا تو ان کے جسموں کو آرے کے سامنے رکھ کر کے چیر دیا گیا، عشق کا دعویٰ کیا تو ان کے سینوں کے اوپر پتھر رکھے گئے۔ ہر بندہ عشق کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، لیکن اس دعوے کی دلیل کوئی نہیں دیتا۔ بھائی جب دعوے کی دلیل دیں گے پھر ہی عرش کا رحمان راضی ہوگا نا۔ جب اب دعوے کی دلیل ہی نہیں دیں گے تو پھر عرش کا رحمان کیسے راضی ہوگا؟ تو فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق فلاح اس شخص نے پائی جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، بل توثرون الحیات الدنیا۔ حضرت انسان کی پھر یہاں پر جو ہے کم فطری کو بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ تمام لوگ جانتے ہیں، بندہ کبھی تصور تو یار یہ کرے کہ کتنی زندگی ہے، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 150 سال زندگی ہو جائے گی، لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا۔ کسی کی 100 سال عمر ہے نا، وہ اپنی عمر کا محاسبہ کرے، پہلے 10 سال اس کے بچپنے کے گزرے، آخری جو ہے وہ 30-40 سال اس کے بڑھاپے کے گزر گئے، پھر جوانی کے جو ہے ایام رہ گئے، جوانی کے ایام کے اندر خوشی کے جو ہے وہ مواقع بھی آئے، اس کی شادی بھی ہوئی، بیماری بھی، وہ خود بھی بیمار ہوا، اس کے بچے بھی بیمار ہوئے، واش روم کے اندر بھی اور دیگر کاموں کے اندر بھی اس نے جو ہے اپنا وقت لگایا۔ اور اگر بندہ حساب کرے تو 13 سے 14 یا 15 سال کی عمر ہے، 15 سال کی عمر کے لیے بندہ اس زندگی کو برباد کر دے جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقی، بہتر بھی ہے اس زندگی سے اور دائمی بھی ہے۔ اور کتنی دائمی ہے کہ جب بندہ جنت میں چلا جائے گا تو پھر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو کوئی موت نہیں آئے گی۔ تو آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، بل توثرون الحیات الدنیا، لیکن حضرت انسان کی فکر کو یہ بیان کیا گیا تم پھر بھی جیتی دنیا کے پیچھے ہی بھاگو گے، تم اس دنیا کے پیچھے ہی بھاگو گے کہ یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے،
اس دنیا کے پیچھے ہی بھاگو گے۔ اور آگے فرمایا ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ صحف پہلے جو لوگ تم سے آئے ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں موجود تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہم نے بیان کی، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے ان کے اندر بھی یہ چیزیں بیان کی، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے اس کو نہیں پکڑا، قبول نہ کیا، تو ہم نے جو ہے ان کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑے میں ڈال دیا۔ اور آج اگر تم نے بھی نہ پکڑا تو کل کو یہی چیز تمہارا بھی مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے من کا جو ہے وہ میل دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت اللہ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔